اس حکم الہی کے مطابق رسول اسلام نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سورت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حرکت کریں اور راستے میں جہاں ان سے ملاقات ہو ان سے سورہ برات کی آیت لے کر آئیں، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور اہل مکہ کو سورہ برات کی تبلیغ کریں۔ آپ نے اپنے اس صاحب کو جو سورہ برات کے مشن کے لیے بھیجا تھا واپسی کا حکم دیا اور راستے میں جہاں کہیں ہو وہ مدینہ واپس چلے آئیں۔ اس واقعے سے آپ بخوبی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کے حسائل و امتیازات کے سینکڑوں واقعات ملیں گے۔ آپ ان کی زندگانی کو پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ امام ہر میدان میں ہر شان امتیازی رکھے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت جبرائیل نازل ہوتے، کبھی ان کے پاس وہ آیات ہوتی جن میں امام کی بطولت اور روانگی کا بیان ہوا تھا، وہ کبھی صدقات کی قبولیت کی بات ہوتی تو آپ کی مدح میں آیات نزول ہوتا۔ یہ تمام آیات جو رسول اسلام کے قلب مبارک پر نازل ہوئی تھی، تمام مسلمان ان آیات کی صبح و شام دن و رات تلاوت کرتے تھے۔ آپ کے عجائبات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ رسول اسلام کے حکم سے میدان جنگ میں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے، پیغمبر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ کی ذات ہی مجسمہ اسلام تھی جن کا وجود اسلام کی پائیداری کا سبب تھا۔ یہ کون سے راز کی بات ہے کہ امام علی ابن ابی طالب جو محافظ اسلام اور رسول اسلام تھے، کچھ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ جو امیر حبش تھے وہ لوگ انہیں پسند کرتے تھے۔ حق تو یہ ہے کہ جہاں رسول اسلام سے محبت ہے وہاں ان کے محافظ سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ دو رخی عجیب ہے۔ تمام مفسرین و محدثین کا اس واقعے پر اتفاق ہے۔ جب سورہ مبارکہ برآیت نازل ہوئی تو رسول اسلام نے اس کی تبلیغ کے لیے ابو بکر کو مکہ کی طرف بھیجا۔ جب ابو بکر اس مشن کی تکمیل کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے، کچھ دیر بعد رسول اسلام نے امام علی کو ان کے پاس بلایا، فرمایا کہ فوراً ابو بکر کی طرف روانہ ہو، وہ جہاں کہیں ملے انہیں واپس مدینہ کی طرف بھیج دیں، خود مکہ جا کر سورہ برات کے مشن کی تعمیل کرے۔ حضرت امام علی علیہ السلام روانہ ہوئے، راستے میں ابو بکر سے آیات حاصل کی، انہیں مدینہ کی طرف بھیجا اور خود مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ابو بکر واپس رسول اسلام کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا آپ کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہوئی، بلکہ یہ فرمان ہوا ہے کہ میں خود اس پیغام کو پہنچاؤں یا وہ آدمی پہنچائے جو مجھ سے ہو۔ بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ ابھی ابو بکر مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے تھے کہ ان سے پیغمبر اسلام نے یہ آیت یہ کہہ کر واپس لے لی تھی کہ میں خود جاؤں یا پھر مجھ جیسا کوئی جائے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابو زید نخوی نے خلیل ابن احمد عروسی سے پوچھا جناب علی لوگوں نے رحلت پیغمبر کے بعد امیر المومنین کو کیوں چھوڑا تھا، حالانکہ وہ رسول اللہ سے قربت رکھتے تھے، دین اسلام میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، امت میں سب سے زیادہ علم و حکمت رکھنے والے تھے، علاوہ ازیں دین اسلام کی ترویج ترقی کے لیے انہوں نے شب و روز جد و جہد کی تھی اور انہوں نے اس راستے میں شدید ترین دکھ و درد اٹھائے تھے۔ خلیل ابن احمد عروسی نے جواب دیا اے دوست عزیز کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے جواب دیا حضرت امیر کے وجود سے کائنات روشن ہے، وہ ایمان اسلام کے آفتاب تھے، وہ ان لوگوں کی شاہوں کے تخت تھے، لوگوں کو تخت عشاء میں رہنا پریشان کیے ہوئے تھا، علاوہ ازیں آپ معنویت کے ہر صاف و شفاف چشمے پر سب سے پہلے وارد ہوئے، یعنی آپ نے کائنات کے تمام فضائل کا بڑا حصہ اپنے دامن میں لے رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جس مزاج اور طبع کے ہوتے ہیں وہ اپنے مزاج اور طبع کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں جن کی بنا پر لوگ حضرت امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے۔ کیا تم نے ایک شاعر کا قول نہیں سنا؟ کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے، اسی طرح ایک جنس اپنی جنس کے ساتھ محور پرواز ہوتی ہے۔ ہر شکل میں قیافے اپنی شکل و قیافے کی طرف میل و ملاپ رکھتا ہے۔ ریاشی نے عباس بن احنف سے سنا، کسی نے کہا اے دوست تم دونوں نے ایک دوسرے سے دوری کیوں اختیار کر لی؟ اس نے کہا کہ جو بات کہوں گا وہ انصاف کی بنیاد پر کہوں گا، وہ میری شکل و شمائل نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اسے دوری اختیار کر لی کیونکہ لوگ شکل و شمائل سے معلوف ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ عمر نے امام علی سے کہا کہ قریش آپ کو کیسے اپنا دوست سمجھتے؟ آپ نے تو جنگ بدر احد میں مشرکین کے 70 سرداروں کو قتل کر ڈالا تھا جو پیکر غرور تکبر تھے۔ حضرت امیر نے جواب دیا جنگ بدر نے ہمارے لیے مخلص و خالص دوست بہت کم چھوڑے ہیں اور جنگ کی وجہ سے آج لوگوں نے ہمیں محدود کر دیا ہے۔ یہ بات روشن ہے مذکورہ تمام امور امیر علیہ السلام کے لیے عیب نہیں ہے بلکہ یہ سب آپ کے فضائل ہیں۔ زمانے کا دستور ہے کہ اکثر لوگ عظیم انسانوں پر خوش نہیں ہوتے۔ سیدہ عالم کے اس جملے میں نقموا منہ واللہ نکیر صحیح فہی کا مفہوم یہی ہے جو ہم گزشتہ سطور میں پیش کر چکے ہیں، جس طرح کہ ایک شاعر کا قول ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امیر مومنین علیہ السلام بے پناہ فضائل و مناقب رکھتے تھے، آپ نے اپنی زندگی دین اسلام اور اللہ کے قرآن کی تبلیغ اور ابلاغ پر لگا رکھی تھی، آپ کی شجاعت، خدمات، آپ کی قربانیاں کائنات پرواری ہیں، یہ سب آپ کے فضائل ہیں۔ یہ تمام باتیں عیب و عیوب نہیں ہیں، ان کے ذریعے امام کے عیب نکالے جائیں۔ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی جاتی، لیکن کتاب کا اسلوب اس امر کی اجازت نہیں دیتا، اس موضوع کے لیے ایک اور کتاب کی ضرورت ہے۔ سیدہ عالم کے نزدیک امت اسلامیہ ایک قافلہ ہے، خلافت و امامت اس قافلے کی زمام ہے، اسی رسی کے ذریعے کاروان کی
کو اس طرف کھینچنا ضروری ہے جس طرح ایک رسی کے ذریعے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کو کاروان کے رہبر سے تشبیہ دی ہے۔ اس امت کے کاروان کی زمام امام کے ہاتھ میں ہے اور اس کاروان کو نجات سے ہمکنار کرنے میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے لوگوں کے ہجوم میں بلند آواز سے فرمایا، من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں آقا و سردار ہوں اسی کا علی اور آقا سردار ہے۔ اس جملے کے بعد آپ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، واللہ جب مسئلہ اہم و مہم و عظیم ہو تو حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے انسان قسم اٹھائے۔ سید عالم کے نزدیک امامت و خلافت کا مسئلہ مہم تھا، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقدس اس اسم کی قسم کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر لوگ حکومت اسلامیہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے، دوسروں کو بھی روکتے، اگر ان میں سے کوئی حکومت کی طرف بڑھ رہا ہو تو دوسرے اسے روک دیتے، تو امت کے امور کی زمام امیر علیہ السلام کے ہاتھوں میں رہتی، وہ امت کی رہبری کی مہار اپنے ہاتھوں میں لے کر بشریت کو شاہراہ نجات پر ڈال کر سعادت و ہدایت کی منزل پر پہنچا دیتے۔ اس جملے کے بعد خاتون جنت نے حقیقی رہبری کے درخشندہ نتائج کی طرف اشارہ فرمایا، اگر حکومت و خلافت امام علی کے پاس ہوتی تو رہتی دنیا تک اس قیادت و رشید کی برکات نازل ہوتی رہتی۔ آپ نے فرمایا، وہ امت اسلامیہ کو نرمی اور محبت اور درائیت اور ملائیت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب مرکب کو ضرب و زور اور جبر و اجبار سے چلایا جائے تو سوار کی اس جباری حرکت سے مرکب آزردہ اور مضطرب ہوتا ہے اور اس کے اعصاب درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں جب ایک سوار اونٹ کی مہار کو کھینچتا ہے، اس کے کھینچنے سے اس کی تکمیل ان کی ناک کو زخمی کر دیتی ہے، جس سے مرکب کا آرام و سکون جاتا رہتا ہے، نتیجن جہاں سواری اضطراب و ناراحتی کا شکار ہوتی ہے، اس کے کھینچنے سے اس کی تکمیل اس کی ناک کو زخمی کر دیتی ہے، جس سے مرکب کا آرام و سکون جاتا رہتا ہے، نتیجن جہاں سواری اضطراب و ناراحتی کا شکار ہوتی ہے وہاں سوار بھی مضطرب و سرگرداں ہوتا رہتا ہے۔ مذکورہ جملے کے بعد دختر نبی نے فرمایا، ایک اور نسخے میں ولا یکلو سائرتم ولا یملو راکبہ کے الفاظ ہیں، اگر لوگ مرکب خلافت کی زمام کو لائق ترین انسان کے ثبوت کرتے تو نہ مرکب و ناتواں مجروح ہوتا، نہ راکب و خستہ افسردہ ہوتا، یہ کاروان امت بھی ہر رنج و زحمت سے امان میں ہوتا، وہ سبھی امنیت و سلامتی میں ہوتے، اپنے ہدف تک پہنچتے۔ خشاش کا معنی ہے وہ تکمیل جو اونٹ کے ناک میں ہوتی ہے اور اس تکمیل سے مہار باندھی جاتی ہے جس سے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے، وہ جامع اور کاروان کو آب زلال کے چشمے پر وارد کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کاروان کا رہبر سفر کے تمام مسائل پر عبور کرتا ہے اور اپنے کاروان کے سفری احوال کو سامنے رکھے ہوئے اس مقام پر منزل کرتا ہے جو آرام و سکون کے لائق ہوتی ہے۔ وہ نہر کے کنارے یا کسی چشمے آب پر بڑھاؤ ڈالتا ہے تاکہ کاروان کے افراد ان کی سواریاں پانی استعمال کر کے سکھ و سکون لے کر تازہ دم ہو جائیں۔ اس عبارت سے بانو اسلام کا مقصود یہ ہے کہ اگر لوگ امیر کے ہاتھ میں حکومت رہنے دیتے تو یقیناً امت کو میٹھے اور شیریں پانی کے چشمے پر لے جاتے اور امت کی کچھ اس طرح رہنمائی کرتے کہ وہ لوگ فقر و افلاس سے دوچار ہوتے، نہ بھوک و امراض سے پریشان ہوتے، ہر طرف امن ہوتا، زمین اپنی ہریالی سے جنت نما ہوتی، امت کی فضا اس کا ماحول ہر قسم کے فتنہ فساد سے پاک و صاف ہوتا، امکانات حیات کی فراوانی ہوتی، منحل پانی کا گھاٹ اونٹ کے اترنے کی جگہ، نمیر شیریں پانی جو چشمے سے ابلتا رہے منقطع نہ ہو، وہ اس اسلامی کاروان کو اس چشمے سار یا نہر کے کنارے لے جاتے جو پانی سے لبریز ہوتی اور اس کا پانی میٹھا اور شیریں ہوتا جو نہر کے کناروں کی مٹی سے گدلا نہ ہوتا۔ جب ایک نہر پانی سے لبریز ہوتی ہے تو اس کا پانی اس کے دونوں کناروں سے باہر آ جاتا ہے، نہر بڑے جوش و خروش سے رواں دواں ہوتی ہے، اس کا پانی صاف و شفاف ہوتا ہے، اس کا پانی مٹی وغیرہ سے آلودہ نہیں ہوتا۔ وہ پانی خاتون قیامت امت کو یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ اگر امور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتے تو ہر طرف سعادت اور نیک بختی کا راج ہوتا، زمین و زمن پر اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا، عدل و انصاف کا نظام ہوتا، تہذیب و تمدن کی حکمرانی ہوتی، نعمات ثمرات کی فراوانی ہوتی، سکھ و سکون کا دور دورہ ہوتا، امن و آشتی کے بادلوں کا سایہ ہوتا، اطمینان حریت کے چشمے ابلتے، کھیت و کھیلان سرسبز و شاداب ہوتے، انسانوں کو دنیاوی اخروی ابدی سعادتیں نصیب ہوتی، انہیں ہر اعتبار سے سیراب کرنے کے بعد واپس اپنے مقام پر لے آتے۔ یہ بات روشن ہے چشمے پر ورود کا نتیجہ گھاٹ سے واپسی ہوتی ہے۔ جب انسان گھاٹ سے واپس آ کر اس جگہ آتا ہے جہاں نہ گروسگنی ہوتی ہے، نہ تشنگی محرومیت ہوتی ہے اور فقر بے نوائی ہوتی ہے۔ حضرت امیر آشکار و نہا و معاشرہ امت کے لیے مجسم خیر خواہی و بلائی تھے۔ نام کا معنی ہے خیر و خیریت سے محبت، ہر قسم کی فریب کاری سے دوری۔ ملکۃ العرب کی دختر کا اس جملے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے، اگر امیر مومنین کا حق پامال نہ ہوتا، زمام امور اس کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر لحاظ سے امت کی بلائی کے لیے کوشاں ہوتے، وہ علانیہ بھی خیر خواہی کے لیے کام کرتے، خفیہ صورت بھی دن رات امت کی سعادت کے لیے کام کرتے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اس دنیا کی مادی چیزوں سے اپنی ذات کے لیے لذت و سکون حاصل نہ کرتے، وہ صرف اپنی پیاس بجھانے کی مقدار میں پانی حاصل کرتے اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے تھوڑی سی مقدار پر گزارا کرتے۔ خاتون جنت نے اپنے شوہر نامدار کے موقف کی وضاحت فرمائی۔ خاتون جنت نے اپنے شوہر نامدار کے موقف کی وضاحت فرمائی، وہ حکومت اس لیے چاہتے تھے کہ وہ امت کی بلائی و تلاش کریں
مؤلف کتاب فرماتے ہیں سید نثار عالمین کے کلام کی تفسیر سے قبل درجہ ذیل باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس نقطے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ حکومت، قدرت اور صرف اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں پر حکمرانی کریں جس طرح چاہیں اس طرح وہ حکومت اور ریاست اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ شخصی اہداف حاصل کریں، عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں۔ اس دنیا میں خالص اور مخلص انسان بہت کم ہیں۔ وہ حکومت ریاست کو اس لیے پسند کرتے تھے اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کریں، معاشرے کی اصلاح کر کے اسے ترقی اور کمال عطا کریں، قوموں کو ہلاکت سے نجات دلا کر خیر و برکت کے ساحل پر لنگر انداز کر دیں تاکہ انسانیت امن و آتشی کے ماحول میں سکھ کا سانس لے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شکافتہ کیا، زیروح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی، مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے، وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر پرسکون قرار نہ بیٹھے ہیں تو خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا، اس کے آخر کو اسی کے پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا۔ تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ نہج البلاغہ خطوہ نمبر 3۔ یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفوس میں کسی قسم کا نقص محسوس نہیں کرتے، وہ اس دنیاوی ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ کمال کی اس راہ کے راہی ہوتے ہیں جس کی منزل پر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، وہ اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق و علاقہ نہیں رکھتے، اس پر جبر کر کے اپنا سکون تلاش کریں۔ البتہ لوگوں کو ان کی احتیاج ہوتی ہے، اگر انہیں حکومت اور ریاست حاصل ہو جائے تو وہ لوگوں کے منافع اور اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کے ہر پہلو سے سکون و امن عطا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ حکومتی امور کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اپنی اس ریاسی طاقت سے اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، وہ فقراء اور مساکین کے اموال پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور نہ وہ محرومین اور کمزوریوں کی ہڈیوں پر سربہ فلک محلات تعمیر کرتے ہیں۔ روحانی لوگ ہوتے ہیں جو نفس کی خواہشات کی اطاعت سے دور ہوتے ہیں، وہ ہوا ہوس، جاؤ مقام، زور ترویج کے اسیر نہیں ہوتے۔ فاطمہ زہرا کا موقف جو انہوں نے اپنے شوہر نامدار کی حکومت کے بارے میں پیش فرمایا وہ واضح ہو گیا ہے۔ کاش قیادت اور زعامت ان کے ہاتھ میں ہوتی اور اس راستے میں موانع پیدا نہ ہوتے۔ جباد عظیم فاطمہ زہرا نے فرمایا یعنی اگر امام علی علیہ السلام رسول خدا کی رحلت کے بعد حکمران ہوتے تو تم لوگوں کے اموال کو اپنے اوپر خرچ نہ کرتے، بیت المال سے حصہ نہ لیتے، اس دنیا کی ثروت سے صرف اپنی تشنگی اور گرسنگی اور اپنی خاندان کی بھوک مٹانے کے لیے مال کی تھوڑی سی مقدار لیتے۔ جی ہاں، ایک قاری عزیز اس جملے کو یاد رکھیے، اس دنیا کے سلاطین کی زندگیوں پر نظر کیجیے، وہ بلند و بالا، وسیع و عریض رزق برق سے معمور محلات میں رہتے ہیں، فاخرہ ترین لباس زیب تن کرتے ہیں، لذیذ ترین کھانوں پر مر مٹتے ہیں، بہترین اور قیمتی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اپنے محلات کو گراں قیمت وسائل زندگی سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اے قاری عزیز، ان ذخائر خزانوں کے بارے میں مت پوچھیے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ کس زمانے کے لیے جمع کر رکھا ہے، وہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جی ہاں، ان حکمرانوں نے اپنی تجوریاں بیت المال، حکومتی قومی اموال سے بری ہیں۔ جی ہاں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر نامدار کی جس طرح معرفی کرائی، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ کی دختر نے امام علی کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا تھا، جو دعویٰ آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ تاریخی واقعات نے ان کی صداقت کی تائید کی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے 4 سال اور چند مہینے حکومت کی، آپ کا حکومتی دور 100% اس طرح سیدہ نثار عالمین نے ان کے بارے میں فرمایا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا جب حضرت کو یہ خبر پہنچی ولی بصرہ عثمان بن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے، اس میں شریک ہوئے ہیں تو انہیں تحریر فرمایا، اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا، تم لپک کر پہنچ گئے اور رنگا رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے، مجھے امید نہ تھی کہ تم لوگوں کی دعوت قبول کر لوگے، جن کے وہاں سے فقیر اور نادار دھتکار گئے ہوں گے اور دولت مند مدعو ہیں جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو اور جس کے متعلق شبی بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، جس کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں تمہارے بس کی بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، صحیح کوشش، پاک دامنی اور سلامتی روئی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا، نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر رکھے ہیں اور نہ پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے کر ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے ان کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ بہترین فیصلہ کرنے والا بلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں گا ہی کیا، جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے، جس کی اندھیریوں میں ان کے نشانات مٹ جائیں گے، ان کی خبریں ناپائید ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے، اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے تو گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں گے، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو
تنگ کر دیں گے۔ مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے ان کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے، میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن کے جب خوف حد سے بڑھ جائے گا، وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ اگر میں چاہتا تو صرف صاف ستھرے شہد، عمدہ گھیوں، ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے ذریعے مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں۔ حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمانہ میں شاید ایسے لوگ ہوں جنہیں ایک روٹی ملنے کی بھی آس نہ ہو، انہیں پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہوں گا؟ درحالی کہ میرے ارد گرد پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، بائیں ویسے ہو جائیں جیسا کہنے والے نے کہا۔ تمہاری بیماری یہ کم ہے، تم پیٹ بھر کر بھی لمبی تان لو۔ تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں گے جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں گے۔ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر مومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک اور ہمدم، اور زندگی کی بدمغزیوں میں ان کے لیے نمونہ عمل نہ بنوں، اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندے ہوئے چوپایوں کی طرح جو صرف اپنے ہی چارے کی فکر کرتا رہتا ہے، یا کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے۔ وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے، جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بندو کر دیا گیا ہوں، گمراہی کی رسیوں کے کھینچتا رہوں؟ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں، یا بیکار کھلے بندو رہا کر دیا گیا ہوں، گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں، بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب کی خوراک یہ ہے تو ذوق اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا لیا۔ ان لوگوں کے ساتھ فرش حاق پر پڑا رہا جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ، اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سج رہے ہیں، کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ ہے، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران ہونے والا ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی ہی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب ضروری ہے۔ جب امام علی علیہ السلام ان اوصاف کے مالک تھے تو ان کا ذکر خاتون جنت نے فرمایا، تو پھر وہ کون سی وجوہات تھی کہ امیر مومنین امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی نہیں تھی؟ وہ داخلی حالات بگڑ گئے تھے، ہر طرف بدامنی پھیل گئی تھی، مشکلات و اضطرابات نے امت مسلمانوں کو گھیر لیا تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں، رسول خدا کی حیات مبارکہ میں امت اسلامیہ ایک جمعیت کی صورت میں تھی، ان میں کوئی انتشار نہیں تھا، ہر طرف امن و امان کا دورہ تھا۔ جب رسول خدا کی جان سوز رحلت ہوئی تو ان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھوں میں حکومت آئی تو ان کے ادوار میں تصفرات اور تبدیلات ہوئے، اور ادوار چوتھائی صدی پر مشتمل ہے۔ ان 25 سالوں میں جو کچھ ہوا تاریخی کتب میں مذکور ہے۔ اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں۔ اگر ہم یہاں ان تصرفات کو ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو گفتگو طویل پکڑ لے گی، لیکن ہم یہاں ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، اسے سامنے رکھ کر آپ حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابن ولید نے مسلمانوں کے قبیلہ پر خروج کیا۔ اس قبیلے کا نام جزیمہ تھا، قبیلے کے سردار کا نام مالک بن نویرہ تھا۔ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوئے تھے۔ سید الانبیاء نے ان کی جنت کی گواہی دی تھی، عمر بن خطاب نے ان کے اسلام کی گواہی دی تھی، ابن ولید نے انہیں بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا تھا۔ ان کا صرف ایک گناہ تھا، ان کی زوجہ ایک خوبصورت ترین خاتون تھی۔ جب ابن ولید نے اسے دیکھا تھا تو اس کے دل میں طمع پیدا ہوا، اس نے اس خاتون کے شوہر مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے اس خاتون سے اسی رات جماع کیا۔ جب وہ واپس مدینہ آیا تو اسے کوئی سزا نہیں دی گئی تھی۔ اس امر پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے، اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جو ایام عدت میں ہو۔ تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بری پڑی ہیں، کتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، انسانی کرامات مقدرات کو اس قدر پامال کیا گیا۔ ان لوگوں نے رسول اسلام کی دختر، ان کے شوہر اور دونوں بیٹوں کے مقابلے میں جو موقف بنایا آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں، مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زمام حکومت امیر مومنین کے ہاتھ میں آئی، جب امت مسلمہ کی رہبریت و قیادت اور زمام امور سلطنت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت اس کا نظام دھرم برم تھا، اس کی جمعیت انتشار کے اس کے جوانب وابعاد کو بیدگی کا شکار تھے۔ بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کے اندرونی حالات بگڑ چکے تھے۔ امام نے ارادہ کیا کہ ان مفاسد کی اصلاح کریں اور اسلام کو قداست و جمال کے لباس میں ملبوس کریں۔ آپ کی اس تحریک کے معانے پیدا کر دیے گئے، کچھ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلواریں سونت لی، داخلی انتشار پیدا ہو گیا، حرب و ضرب کا اظہار ہو گیا، حرب و ضرب کا آغاز ہو گیا۔ داخلی انتشار نے جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ اس اسلامی سلطنت کو جب لوگوں نے فتنوں میں الجھایا تھا، وہ 4 آدمی تھے۔ جنگ جمل سے آغاز ہوا، پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، جنگ صفین تک جا پہنچا۔ ابتدا طلحہ و زبیر نے کی اور انتہا شامات نے کر دی۔ ہم نے ان واقعات کو شرح و بسط کے ساتھ شرح نہج البلاغہ کی پہلی اور دوسری تیسری جلد میں بیان کیا ہے۔ جب آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو حقائق معلوم ہو جائیں گے۔
اب ہم دوبارہ ملکوتی خطبے کی تشریح و تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زاہد کون ہے، وہ دنیا پرست کون ہے۔ خاتون جنت اپنے شوہر نامدار کے بارے میں فرمایا کرتی، اگر امت کی مدیریت کی زمام ان کے ہاتھ میں ہوتی تو ان مادی دنیاوی معمولی ثروت پر قناعت کرتے، وہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پر اکتفا کرتے، اپنی بھوک و پیاس اور اپنے خاندان کی بھوک و پیاس دور کرنے کے لیے تھوڑا سا مال لیتے، وہ صرف دین اسلام اور امت کی خدمت۔ ان کے اس عمل سے دنیا پر ثابت ہو جاتا حقیقی پارسا اور زاہد کون ہے، دنیا طلب اور دنیا خواہ کون ہے، جو اللہ کے مال کو اسی طرح کھاتا اور ہضم کرتا ہے جیسے ایک اونٹ سرسبز و پرتراوت کھیت و کھلیان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے تازہ و نرم گھاس کو اپنے معدے میں اتار لیتا ہے۔ اس مشاہدے سے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ امام علی کی شخصیت کیا ہے اور دوسرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ ایک صادق انسان ان کے سامنے آ جائے جو اپنے اقوال و افعال میں سچا ہوتا ہے اور اپنے سچے اقوال و افعال کے لحاظ سے ایک کاذب انسان سے ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹا آدمی اپنے افعال و اقوال و تصرفات میں کاذب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی اس گفتگو کو قرآن مجید کی اس تلاوت میں ختم فرمایا، سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے اسباب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا۔ اس مقام پر اس آیت کی تلاوت کس قدر مناسب ہے، اس کلام میں یہ تشبیہ کتنی حسین و جمیل ہے۔ سیدہ نساء العالمین کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ رسول خدا کے فرمان کو قبول کر لیتے تو انہوں نے امام علی کی حکومت اور رہبری کے بارے میں فرمایا تھا تو کائنات ان کے لیے جنت نظیر ہوتی، لیکن لوگوں نے مخالفت کی، ان کے غیر کے ہاتھ میں حکومت دے دی، انہوں نے اپنے اس عمل سے رسول اللہ کے فرمان کی مخالفت کی۔ یہ لوگ عنقریب مصائب و بطول عذرا نے اس مقام پر قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ زمر آیت نمبر 51، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ امت مسلمہ پر جو مصائب و آلام آئے ان کے کچھ نمونے آپ آنے والے صفحات میں پڑھیں گے۔ الا علمہ وستمی ایک نسخے میں حلمن وستمن کے الفاظ ہیں، جیسے پہلے نسخے کے لحاظ سے آپ کا خطاب عمومی ہے اور سبھی لوگوں کو ہے، دوسرے نسخے کے لحاظ سے خاص عورتوں کو خطاب ہے جو ان کے پاس عیادت کے لیے آئی تھی۔ وما عیشۃ اراک الدہر عجبا، اب تم لوگ جس قدر اس دنیا میں رہو گے، زندگی بسر کرو گے، ہر دن نئے نئے عجائبات دیکھو گے، ایسے عجائبات جو ذہن نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوں گے۔ جو جملہ سورہ رعد کی آیت کا حصہ ہے، سورہ رعد آیت نمبر 5۔ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا کہ ان کفار کی بات تعجب خیز ہے، جب ہم ہلاک ہو جائیں گے تو ہم کیا نئی پیدائش میں ہوں گے۔ سیدہ نساء العالمین نے آیت کریمہ سے اقتباس لیا اور آپ کا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی بات کو عجیب سمجھتے ہیں لیکن وہ عجیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں تعجب کا استحقاق نہیں رکھتی، لیکن یہاں کچھ تعجب خیز اموز فضائیہ ہیں، ان پر تعجب کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن کا تعلق نہ شریعت سے ہے، نہ عقل سے، نہ وجدان سے، نہ زندہ ضمیر سے اور نہ کسی قاعدے اور قانون سے مطابقت رکھتے ہیں۔ برائے نمونہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ پر اعتماد کرتے تھے، ان کے فرامین پر عمل کرتے تھے، آپ کے اوامر کی اطاعت کرتے تھے کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عالم اعلیٰ سے متصل تھے، آپ میں قیادت اور رہبری کی تمام صلاحیتیں موجود تھیں، یہ مقام تعجب نہیں ہے۔ لوگ ان کی اطاعت کرتے اور انہیں ہر ایک پر مقدم رکھتے، لیکن تعجب انگیز بات یہ ہے کہ رسول اللہ کی جان سوز رحلت کے بعد لوگوں کی فکری انحطاط اس مقام پر پہنچی کہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی جس میں قیادت اور رہبری کی وہ صلاحیتیں ہی نہیں تھیں جو امیر علیہ السلام میں تھی۔ وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کی ذات کا سہارا لیا تھا، ان سے تمسک کیا تھا، آخرکار انہوں نے کیا ہوا کہ اتنی ایمانی رفعت کے بعد قیادت کی مہار ان ہاتھوں میں دے دی کہ ان کے حقیقی قائد کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ تھا۔ لوگوں کے اس عمل پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تعجب فرمایا، انہی کے ساتھ عقلائے عالم صاحبان ضمیر اور قلوب سلیمہ حیران و سرگرداں ہیں۔ یہ ایک ایسا انتخاب تھا جو دنیا کے کسی مقیاس ناموس اور وزن کے مطابق نہیں ہے، ان لوگوں نے کسی رسی کو تھاما ہے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان ثابت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی انکم لن تضلوا بعدی ما ان تمسکم بہما، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی عزت اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اے قاری عزیز، ان لوگوں نے کسی رسی کو اور کس ہاتھ کو تھاما، کن لوگوں سے تعلق رکھا؟ کیا لوگ جانتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ کیا ان لوگوں کی اس ذریت طاہرہ و شریف و اشرف کی قدر و منزلت معلوم ہے؟ ایسا خاندان نہ کسی زمانے میں رہا ہے، نہ اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے خاندان وحی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے دوستی مودت رکھیں۔ اس ذات نے فرمایا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سورہ شعراء آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ان کی اطاعت واجب کی ہے۔ اس ذات کا فرمان ہے،
سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ وہ سفینہ نوح کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے اعراض و انکار کیا وہ گمراہ ہوا، ہلاکت میں جا گرا۔ جس کسی نے ان سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ان لوگوں نے رسول اللہ کی عطرت طاہرہ، ان کے اہل بیت پر ظلم کیا، ان کے حقوق غصب کیا، ان کی حرمت کی ہتک کی۔ اسی سلوک نے لوگوں کو اس خاندان کو اذیت اور اذر دینے کی جرأت عطا کی۔ ان لوگوں نے کس دین کی بنیاد پر، کس شریعت کے تحت اس خاندان کو اذیت و تکلیف دی؟ لوگوں نے خاندان وحی سے شریعت کے کسی فرمان کے تخت پر بے پرواہی اختیار کی۔ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے جن لوگوں نے آل محمد پر مظالم ڈھائے، انہوں نے خود بہانے تراشے اور انہیں بنیاد بنا کر ان کی حرمت کا خیال رکھا، نہ ان کی عزت و عظمت کا لحاظ رکھا۔ سیدہ عالم نے قرآن مجید سے اقتصاب لیے ہوئے وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے کہ جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے، کتنا برا ہے اس کا سرپرست اور اس کا رفیق بھی کتنا برا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی سرپرستی کے لیے وہ آدمی تلاش کیا جس میں سرپرستی کی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں۔ عشیر کا معنی ہے وہ دوست جسے معاشرے کی سرپرستی کے لیے منتخب کیا گیا۔ خاتون جنت نے قرآن مجید سے اقتباس لیتے ہوئے فرمایا، سورہ کہف آیت نمبر 50، اور یہ بات بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، وہ جنات میں سے تھا، پس وہ رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ کیا تم لوگ میرے سوا اسے اور اس کی نسل کو اپنا سرپرست بناؤ گے حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے۔ کائنات میں جتنے علوم موجود ہیں ان سب پر جامع شناسی کے علوم کو اولین درجہ حاصل ہے۔ یہ وہ علم ہے جو امتوں کے عروج، زوال تقدم، تاخر و توانائی و ناتوانائی، صلاح و فساد سے بحث کرتا ہے، ساتھ ساتھ صلاح و فساد کے نتائج بھی بتاتا ہے۔ کسی معاشرے کو متاثر کرنے والے صرف دو عامل ہیں جن کے ذریعے ہی معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ معاشرے کے فلاح و فساد، خیر و شر کی بنیاد بھی یہی دو عوامل ہیں، ایک سیاسی عوامل اور ایک مذہبی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ہیں، اگر دونوں صالح ہیں تو تمام عوام صالح ہوں گے، اگر وہ فاسد ہیں تو تمام معاشرے فاسد ہوں گے۔ اور علم و عامر ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جن ایام میں خاندان وحی کے حقوق پامال ہوتے ہوئے انہی دونوں یا دنوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ان دونوں جس شخصیت نے پیغمبر اسلام کی جانشینی اختیار کی اور امت کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لیے تو اس نے جہان اور دولت ریاست کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، وہاں مذہبی قوت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ کشتی سیاست کا بھی ناخذ تھا اور کشتی مذہب کا بھی، اور ان دونوں تشکیلات کے امور کی تدبیر تنظیم کے اس ہاتھ میں ہے۔ جب ہم قرون اخسار میں نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں جہاں کہیں اقوام کا عروج نظر آتا ہے تو وہاں وہ عادل اور منصف حکمران نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے تمام وسائل معاشرتی ترقی پر خرچ کر ڈالے تھے، اپنے رعایا کو جہالت سے نکال کر نور علم سے منور کیا تھا، اور ان کی بہبود و بھلائی کے لیے اپنی دماغی صلاحیتیں صرف کر ڈالی تھی، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے انسانیت کو پروان چڑھایا تھا۔ اس طرح جب ہم کسی قوم کو غیر ترقی یافتہ، عقب افتادہ دیکھتے ہیں تو ان پر فقر و افلاس، جہالت و بیماری، سستی اور کاہلی، استبداد کے منحوس سیاسائے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذلت، خواری و عاجزی اور بیکاری کی ذلت آمیز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام برائیوں اور ذلت رسوائیوں کی ذمہ داری حکمرانوں پر پڑتی ہے جن کے ہاتھ اس کے معاشرے کی مہار ہوتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے، الناس دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سید نساء العالمین نے اپنی تاریخی گفتگو میں کسی معاشرے و تمدن کے صعود و سقوط کے بارے میں فرمایا، یہ حقیقت ہے، گفتار میں تشبیہ حیرت انگیز اثر کرتی ہے اور متکلم کے پیغام کی روح اور اس کے سخن کے مفہوم کو سامع پر روشن کر دیتی ہے۔ اس جملے میں پیغمبر اکرم کی دختر فرزانہ نے امت مسلمانہ کو پرندے سے تشبیہ دی ہے، امت کی رہبری کو پرندے کے پروں سے تشبیہ دی۔ ہر پرندہ اپنے پروں کے ذریعے محو پرواز ہوتا ہے، ہر پرندے کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں، زبان عرب میں انہیں قوارم کا نام دیا گیا ہے۔ اس 10 بڑے پروں کے نتیجے 10 چھوٹے پر ہوتے ہیں، انہیں خوافی کہا جاتا ہے۔ پرندے کے دم کے پر ہوتے ہیں، انہیں دوناب کا نام دیا گیا ہے۔ وہ پر جنہیں قوادم کا نام دیا گیا، ان کے ذریعے پرندہ اپنی پرواز میں اوج و بلندی پیدا کرتا ہے، ان کے بغیر کوئی پرندہ اڑ نہیں سکتا کیونکہ انہی پروں میں ہی طاقت قوت ہوتی ہے، یہی ہر ایک پرندے کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور فضا میں لے جاتے ہیں۔ اگر پرندے کے بڑے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ خوافی یعنی چھوٹے پروں پر دم کے پروں کے ذریعے نہیں اڑ سکتا کیونکہ دم والے پر پرندے کے جسم کو نہ اڑا سکتے ہیں، نہ زمین سے اٹھا کر فضا میں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ کمزور ہوتے ہیں اور پرندے کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے تنومند شانوں کو چھوڑ کر دم کو اپنا لیا۔ ہر چیز کے آخر کو عجز کہا گیا ہے۔ کاہل اس جگہ کو کہا گیا ہے جو دونوں شانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کاہل جسم کا وہ طاقتور حصہ ہے جو بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ عجز اس کا برعکس ہوتا ہے، یعنی جسم کا کمزور ترین حصہ
جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ان دونوں مثالوں اور تشبیہوں سے مراد ہے قوم نے اپنی باری امور یعنی قیادت اور رہبری ان ہاتھوں میں دے دی جو ان کی رہبری کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان امور کو احسن طریقے سے نہیں نبھا سکتے کیونکہ ان میں اموری کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ قیادت اور رہبری کے علم و عقل اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے جو ان لوگوں میں نہیں تھی نہ ہے۔ غدیر خم میں ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا وہ سبھی امام علی کی بیعت کریں۔ رسول اکرم کی رحلت کے بعد انہوں نے اپنا عہد اور بیعت توڑ ڈالی تھی، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ امام علی علم و شرف کا فضل و جہاد اور شجاعت اور زہد و وجود و کرم میں سب پر باری ہیں۔ ان تمام صفات میں ان کا کوئی مقابل ہی نہیں ہے۔ سید النساء العالمین ان لوگوں کے لیے ذلت اور پستی کی دعا کر رہی ہیں۔ ان لوگوں کا گمان یہی ہے کہ شاید وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہدایت یافتہ ہیں اور وہ اپنے تصورات میں مسئلے ہیں، حالانکہ وہ لوگ مفسد ہیں لیکن انہیں اپنے فساد کا شعور ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک منحرف اپنے آپ کو منحرف سمجھے؟ بہت ہی کم ہے، بلکہ ایک مفسد اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، وہ برحق ہے، اس کا غیر باطل پر ہے۔ ایسے انسان پر دلائل و براہین اثر نہیں کرتے۔ یہ دونوں جملے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 سے 104۔ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد لوگ کون ہیں جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی جبکہ وہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے 12۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بطول عذرا نے اپنی گفتگو کے دوران اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ تو پھر حق کی راہ دکھاتا ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہے جس کی پیروی کی جائے۔ پھر جو حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ خود اپنی راہ نہیں پاتا جب تک اس کی رہنمائی نہ کی جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر؟ یہ آیت شریفہ ہدایت کی بحث کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دو آدمیوں دو گروہوں کا کردار عمل و پیش کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی یا ایک گروہ وہ ہے جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، دوسرا آدمی یا گروہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ ایسا انسان یا گروہ جو خود دوسروں سے ہدایت حاصل نہ کرے تو وہ دوسروں کو ہدایت کر سکتا ہے نہ صحیح راستے کو پہچان سکتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون ہے جو اتباع کا حق رکھتا ہے؟ ان دونوں سے کون ہے جو امت کی رہبری کا استحقاق رکھتا ہے؟ خاتون جنت کا اس آیت سے یہ مقصد ہے کہ امام علی علیہ السلام علم و فضل، عقل و دوسرے مواہب کے لحاظ سے کامل و اکمل انسان ہیں۔ وہ قیادت اور رہبری کا استحقاق رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگ قطعاً امت کی قیادت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہ امور جو قیادت کے لیے ضروری ہیں یعنی علم و عقل اور تدبر ان میں نہیں ہے۔ تاریخ نے دونوں پہلوؤں کو ثابت کیا ہے کہ کمال کس طرف تھا، نقص کس طرف تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہر اعتبار سے کامل و اکمل تھی۔ ہوشیار ہو جائیے، مجھے اپنی جان کی قسم، جامعۃ النطفہ استبداد بند ہو چکا ہے اور فتنہ فساد کا وائرس امت کے جسم و جان نفوذ کر چکا ہے جس کا علاج مشکل ہے۔ یہ ایک جرثومہ سے ابتدا کرتا ہے جو خون میں داخل ہو جاتا ہے، وہاں پھیلنے لگتا ہے۔ آخرکار اسی وائرس سے خون کے سرخ اور سفید خلیے متاثر ہوتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں جیسے ملیریا، ہیضہ، کینسر وغیرہ وغیرہ۔ یہ امراض بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، پھر انسان موت کی نیند سو جاتا ہے۔